بسم اللہ الرحمن الرحیم غسل جنابت نہیں کیا تو مسجد میں جانا حرام ہے. 7 چیزیں غسل مجنب پر کیا ہے؟ حرام ہے. قرآن کو ہاتھ لگانا، نماز پڑھنا، طواف کرنا، یہ اپنا کیا ہے دوسرا وہ مسجد میں جانا، خانہ کعبہ حتیٰ کہ معصوم کے حرم میں جانا، یعنی یہ چیزیں حرام ہیں. لیکن اگر وہ غسل مس میت ہے تو پھر ہم مسجد میں جا سکتے ہیں. ہر ایک غسل کی علیحدہ علیحدہ وہ ایک نوعیت. غسل جو میت ہوتا ہے وہ تو بذات خود اس کو دینا ہے. اب مرحوم نے تو نماز نہیں پڑھنی بیچارے نے، تو اس پر تو واجب ہے کہ غسل اس کو دیں. تو 4 مہینے کا بچہ ماں کے شکم سے ساقط ہو جائے، 4 مہینے کا بھی ہے، تو اس کو غسل دینا واجب ہے، غسل میت. آگے جہاں اس کے بعد نماز پڑھنی ہے. جی نماز کے لیے وضو کرنا کہتے ہیں کہ وضو پھر کریں. نماز کے لیے وضو. نماز فقط مجنب کے لیے، وہ کافی سارے یہ ہیں نا، یہ مس میت ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ وضو آپ کریں. کہتے ہیں کہ جی مسا نہیں ہوتا ہے، ابھی دوبارہ میرے بال گیلے ہیں، اس کا ابھی میں نے غسل کیا ہے جی تو واجب نہیں کیا، ہم غسل کیا ہے، اس کے بعد پھر میں وضو نہیں کر یہ ہے نا سکتا. کہ اگر آپ نے غسل جنابت کیا ہے وہ تو وضو کی ضرورت نہیں رہتی. اس کے بعد سر گیلا ہے سر گیلا تو ظاہر ہے کہ یا بارش سے گیلا ہو گیا ہے. آپ نہائے ہیں، ویسے مستحبی آپ غسل کر رہے ہیں جو روایات میں نہیں ہیں. مثلاً ہے کہ وہ ماہ رجب کے غسل ہیں جو مستحب ہیں، ان کے بعد بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے. سورہ اپنا غسل جمعہ کے بعد بھی نہیں ہے، لیکن بعد ویسے آپ کر رہے ہیں مستحبی تو اس کے بعد وضو کرنا واجب ہے. اب یہ ہے کہ سر گیلا ہے تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ غسل سے پہلے آپ وضو کر لیں. مستحب آپ نے غسل کرنا ہے، پہلے وضو کر لیں، اس کے بعد کیا ہے غسل کر لیں. بارش سے گیلا ہو گیا ابھی سر. بارش پہ سے گیلا ہو گیا تو ظاہر ہے کہ وہ ساری چیزیں گیلی جب ہو جاتی ہیں تو گاڑی گیلی ہونے سے بچاتے نہیں ہیں آپ. کوشش تو کرتے ہیں، کپڑے بچا لیتے ہیں، ہو جاتی مجبوراً یہ ہو گیا روٹی بچا لیتے ہیں. سارے بندے کو اتنا ہے کہ روٹی لے کر شاپر میں چھتری لگا لیتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھتری لگا لے کوئی مسئلہ نہیں. یعنی کہ اگر سر گیلا تو مسا کر سکتا ہے بندہ. نہ گیلے پر نہیں، گیلے پر کپڑے کے ساتھ خشک کر لے، پنکھا چلا لے، سردی ہے تو آگ کی ہے ہیٹر کے اوپر، تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ تھوڑا سا وہ کر لیتے ہیں نا. بجلی نہیں ہوتی تو ہم وہ دوسرے دوسری استعمال موبائل کرتے ہیں. وہ گیس نہ ہو تو پھر وہ ادھر لینے لگ جاتی ہیں. یہ سارے ہم کرتے ہیں. ڈیزل پٹرول نہیں مل رہا تو پھر ہم ادھر نہ ملے تو پھر ادھر چلے جاتے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے کام دوسرے کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے بھی تھوڑا سا کچھ کر لیتے ہیں. اچھا علامہ صاحب، آپ نے بتایا تھا کہ مطلب کام کرنے سے مطلب وہ غسل جو ہے ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے، لیکن ایک چیز جو ہے وہ اختیار میں نہیں ہے، جیسے اطلام ہونا. کوئی ہے نا اطلام، میں نے پوری وہ ہے کہ اطلام جس طرح بھی ہو، چاہے ہم بستری سے ہو، حلال سے ہو، حرام سے ہو، نیند کی حالت میں ہو، خود آدمی کوئی خرابی کرے، کوئی ایسی چیز ہے جس طرح بھی منی خارج ہو اس پر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے. ایک سبب ریزن. دوسرا یہ ہے کہ انٹر کورس وہ بھی حشفہ تک ہو تو پھر بھی منی خارج نہ بھی ہو اس پر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے. تو اگر آپ مجنب ہو گئے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پاک کریں، فتطہروا یعنی غسل جنابت کریں. اس کا طریقہ کار بھی یہ ہے، واجب یہ ہے کہ نیت کریں، اس کے بعد سر گردن اور دایاں پہلو اور پھر بایاں پہلو